السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینڈس۔ میں اس چینل پہ کم ناول اپلوڈ کروں گی کیونکہ میرا سیکنڈ چینل ناولز کی دنیا جو میں نے اس چینل پہ ایڈ کیا ہوا ہے، تو جو ناولز کے شوقین ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ناول بھی سنیں، اور میں کوشش کروں گی کہ میں یہاں پہ بھی ناول اپلوڈ کرتی رہوں۔ تو ہم اپنے ناول داستان محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ سب کی پسند کا کوئی بھی ناول ہے تو آپ لوگ وہ مجھ سے شیئر کریں، مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی پسند کا ناول ریڈ کر سکوں۔ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پورچ میں سائیکلیں کھڑی کر دیں اور اندر کھڑی کیا کرو بھئی، باہر خراب ہو جائیں گی، اس نے تصور میں کسی سے کہا۔ سڑک پر کسی گاڑی کا ہارن بجا اور تصور ٹوٹ گیا۔ زنیرہ کی مسکراہٹ بھی بکھر گئی۔ مڑ کے ایک نظر اس نے گھر کے بند دروازے کو دیکھا، پھر ٹھنڈا سانس لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ آج اسے ڈینٹسٹ کے پاس جانا تھا۔ چند دنوں سے اس نے دانت میں تکلیف تھی، کل شام کو درد بہت بڑھ گیا تھا تو اس نے رات کے کھانے پر عامر کو بتایا۔ ہاں چلی جاؤ ڈینٹسٹ پہ، اس نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیا۔ فون کیا تھا میں نے اسے، کل شام کی اپائنٹمنٹ دی ہے، اس نے ابھی پین کلر کھانے کو کہا ہے، زنیرہ نے بتایا۔ عامر خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ زنیرہ کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ ڈرائیور چھٹی پر ہے، کل میری 5 بجے کی اپائنٹمنٹ ہے، کیا تم مجھے لے جا سکتے ہو؟ آخر اس نے خود ہی بات شروع کی۔ تم یہ پوچھ بھی کیسے سکتی ہو؟ 5 بجے میں اٹھ سکتا ہوں آفس سے، پرائم ٹائم ہے وہ کام کا، عامر نے چمچ پلیٹ میں پٹک کر اس سے غصے سے کہا۔ زنیرہ نے گلاس اٹھا کر ٹھنڈے پانی کا گھونٹ لیا اور اپنے اندر امڑتے ملال اور غصے کو دبانے کا فی الحال اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کے پاس۔ تمہارا ہر ٹائم پرائم ٹائم ہوتا ہے، اگر مجھے کوئی ضرورت ہو اپنے لیے تو تم کسی وقت بھی اٹھ سکتے ہو۔ زنیرہ کے ضبط کے بندھن اب جواب دے گئے تھے۔ میرے کام ضروری ہوتے ہیں، تمہاری طرح نخرے نہیں کرتا میں، عیش و عشرت میں بیٹھ کر اس نے غصے سے کہا۔ میرا کام بھی ضروری ہے عامر، میں تکلیف میں ہوں، اکیلی ڈرائیو کر کے نہیں جا سکتی، اگر تم نہیں آ سکتے تو آفس سے مجھے کوئی ڈرائیور بھیج دو، اس نے تحمل سے کہا۔ نئی فرمائش، کل بہت ضروری ڈیلیوری ہے ایک اسائنمنٹ کی، کوئی ڈرائیور فارغ نہیں ہے، عامر نے خفگی سے کہا۔ تو میں اس درد اور تکلیف کے ساتھ اکیلی جاؤں اور اکیلی واپس آؤں؟ زنیرہ کا تحمل بھرا جواب دے رہا تھا۔ نہیں، میں لے جاتا ہوں تمہیں اور اسپتال میں پھینک آتا ہوں، عورتوں کی عادت ہوتی ہے نخرے کرنے کی، تم وہاں رہو ہفتہ 10 دن، اور جب یہ نخرے نکل جائیں تو مجھے فون کر دینا، میں آ کر لے جاؤں گا تمہیں، عامر نے نیپکن میز پر پھینکتے ہوئے کہا۔ زنیرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسی وقت ملازمہ آ کر برتن اٹھانے لگی۔ زنیرہ نے کرسی دھکیلی اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے چائے کا کپ دے جاؤ میرے کمرے میں، اس نے ملازمہ سے کہا۔ جی اچھا صاحب جی، آپ کے لیے بھی؟ ملازمہ نے کہا۔ نہیں، میں باہر جا رہا ہوں، رات کو دیر سے آؤں گا، عامر بے نیازی سے بولا۔ دانت کی تکلیف ایک عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ چیک اپ پر معلوم ہوا کہ داڑھ ٹوٹ گئی ہے اور اس کی کرچیاں مسوڑھے میں دھنس گئی ہیں۔ اسی وقت لوکل سرجری کی گئی۔ 2 گھنٹے میں نہ صرف وہ دانت نکالا گیا بلکہ ارد گرد کے دانتوں کی بھی سرجری ہوئی۔ زنیرہ کھڑی تو اس کا سر چکرا رہا تھا، درد تھی کہ پین کلر انجیکشن سے بھی پوری طرح نہ گئی تھی۔ اس حالت میں اس نے گاڑی کی چابی پکڑی اور گاڑی میں آ بیٹھی۔ بہت دیر وہ پارکنگ میں بیٹھی ہمت مجتمع کرتی رہی۔ آخر میں اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے نکال لی۔ سڑک پر لاتے ہی اس کا پہلا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی دائیں طرف سے فٹ پاتھ پر رگڑ کھاتی چلی گئی۔ اوفو، پوری سائڈ پر ڈینٹ پڑ گیا ہوگا، اب عامر کی باتیں سننی پڑیں گی، زنیرہ نے کوفت سے سوچا۔ دوسرا ایکسیڈنٹ مین روڈ پر ہوا۔ رکشے کو بچانے کی کوشش میں اس کی گاڑی سائڈ پر کھڑی وین سے ٹکرا گئی۔ اس نے گھبرا کر ریورس کی تو ایک موٹر سائیکل ریورس ہوتی گاڑی کے پیچھے آ گیا، گاڑی اس سے ٹکرائی اور وہ نیچے گر گیا۔ زنیرہ کو وہ نظر ہی نہ آیا تھا۔ اس نے مکہ لہرا کر اسے ڈانٹنے کی کوشش کی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کے حواس کام نہیں کر رہے، زبان دو من کی محسوس ہو رہی تھی اور دماغ سن ہوا جا رہا تھا۔ اسے فلموں میں دیکھے گئے وہ کردار یاد آئے جو نشے میں دھت لڑکھڑاتے پھرتے ہیں۔ شاید ڈاکٹر نے اسے کوئی ایسی نیند آور دوا دی تھی جو اس کے حواس مفلوج کر رہی تھی، یا پھر یہ بے ہوشی کا وہ اثر تھا۔ 20 کلومیٹر کی سپیڈ سے گاڑی چلاتی وہ 1 گھنٹے اور 4
ایکسیڈنٹ کے بعد گھر پہنچی۔ آخری دفعہ گاڑی اس نے گھر آ کر پورچ میں رکھے گملوں میں ماری۔ گاڑی ٹیڑھی میڑھی کھڑی کر کے وہ باہر نکلی۔ پرس میں سے چابی ڈھونڈتے دروازے کو لاک کھولنے میں اسے مزید 15 منٹ لگے۔ اندر آ کر اس نے بتیاں جلائیں اور ملازمہ کو آواز دی۔ اس سے عامر کا پوچھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے گرم دودھ لانے کا کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کے پورے منہ پہ سوجن تھی اور آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ دودھ کے ساتھ پین کلر کھا کر وہ سو گئی۔ 2 بجے کے قریب درد کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے تیز بخار تھا۔ لیٹے لیٹے اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ چلایا اور درد کی گولی پتے سے نکالی۔ پانی کے لیے نظر دوڑائی تو گلاس کا پانی خالی تھا۔ اس نے ڈریسنگ روم کی طرف نظر ڈالی، وہاں کی لائٹ آف تھی، یعنی عامر آج رات بھی گھر نہیں آیا تھا۔ زنیرہ نے کمرے میں پانی کی بوتل تلاش میں نظر دوڑائی۔ درد کی شدت اور بخار کی حدت سے اسے نڈال کر دیا تھا۔ اس نے اٹھ کر کچن میں جانے اور پانی لانے کی ہمت نہ تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نڈال ہو کر پھر تکیے پر گر پڑی۔ اسے اپنی بے بسی، لاچاری اور تنہائی پر رونا آ گیا۔ شادی کے 9 سالوں میں ہر قسم کی کوشش کے باوجود وہ اس شادی کو وہ شکل نہ دے سکی تھی جو کسی بھی قسم کا کوئی سکھ دے سکے۔ آج اس کے منہ میں 2 گھونٹ پانی ڈالنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ وہیں پڑی روتی رہی۔ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے سوچا شاید عامر کا فون ہو۔ اس نے فون اٹھا کر نیم اندھیرے میں نام پڑھنے کی کوشش کی، فیصل۔ کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو، بمشکل اس کے منہ سے نکلا۔ آپی اب ٹھیک ہیں؟ اسے فیصل کی آواز سنائی دی۔ وہ بے آواز روتی رہی۔ آپی کیا ہوا؟ کچھ بولیں۔ فیصل کی آواز میں بے قراری تھی۔ فیصل مجھے بہت درد ہے، زنیرہ نے سسکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کہاں ہیں آپ؟ درد کیوں ہے؟ عامر بھائی کہاں ہیں؟ فیصل نے تشویش سے پوچھا۔ روتے ہوئے زنیرہ نے اسے اپنے دانت کی سرجری کا مختصر احوال بتایا۔ مجھے بہت بخار ہے، احمد کو آج آفس میں کام تھا، وہ گھر نہیں آیا۔ میں اس وقت بالکل اکیلی ہوں، میرے پاس پانی بھی نہیں ہے دوا کھانے کے لیے، اس نے بچوں کی طرح کہا۔ فیصل خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، عامر بھائی کو معلوم تھا آپ کی سرجری کا؟ تو اس کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ ہاں یا شاید نہیں، زنیرہ نے بے بسی سے کہا۔ آپی آپ میری بات غور سے سنیں، سب سے پہلے آنسو پونچھے، رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے کہا۔ پونچھ لیے؟ ہاں، زنیرہ نے آنسو پونچھ کر سعادت مندی سے کہا۔ اب اٹھ کر بیٹھیں، ہمت کریں، اکیلی نہیں ہیں آپ، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ زنیرہ اٹھ بیٹھی۔ ایک عجیب سی تقویت کا احساس ہو رہا تھا۔ اٹھ کر کھڑی ہوں، اب آہستہ آہستہ دیوار کا سہارا لے کر چلنا شروع کریں، فیصل نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس طرح ہدایات دیتے دیتے فیصل نے اسے کچن تک پہنچایا۔ اس نے فریج کھلوا کر پانی کی بوتل نکلوائی۔ گلاس میں پانی نہیں ڈالنا، بوتل لے کر واپس بیڈ روم میں جائیں، اس نے کہا۔ زنیرہ واپس آئی۔ فیصل کی ہدایت کے مطابق اس نے کسی روبوٹ کی طرح گلاس میں پانی ڈالا اور ٹھنڈے پانی کا پورا گلاس پی گئی۔ ایک گلاس اور پئیں، شاباش، تھوڑا سا پانی ہاتھوں پر لگا کر اپنے چہرے پر پھیریں، فیصل نے حکم دیا۔ زنیرہ وہ سب کچھ کرتی گئی جو فیصل کہتا گیا۔ پانی پی کر وہ تکیے کے سہارے لیٹ گئی۔ ایک سکون سا اسے اپنے رگ پہ اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ آرام سے لیٹی رہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں، بس ابھی ٹھیک ہو جائیں گی آپ، فیصل کہہ رہا تھا۔ فیصل باتیں کرتا رہا اور وہ سنتی رہی۔ غنودگی اس کے حواس پر چھانے لگی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ آخری بات جو اس نے نیند میں جانے سے پہلے پوچھی وہ یہ تھی۔ فیصل نے کیا جواب دیا اسے پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بولنے سے پہلے وہ نیند میں جا چکی تھی۔ بیٹا تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ عطیہ کہہ رہی تھی۔ امی آپ لوگ کیا کر لیتے پریشان ہونے کے سوا، اور پھر میرا خیال تھا معمولی سا ٹریٹمنٹ ہوگا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی، سرجری کرنی پڑے گی یہ تو مجھے وہاں جا کر پتہ چلا، زنیرہ نے کہا۔ ہمیں تو جب فیصل نے صبح فون کیا تو ہم بہت پریشان ہوئے، عطیہ نے پریشانی سے کہا۔ ہاں امی، فیصل کا مجھے رات 3 بجے فون آیا، اسے کیسے پتہ چلا کہ میں تکلیف میں ہوں؟ زنیرہ کو کچھ یاد آیا۔ وہ کہتا ہے اسے رہ رہ کر تمہارا خیال آ رہا تھا، جب وہ ایکسرسائز پر جانے کے لیے اٹھا تو اس نے سب سے پہلے تمہیں فون کیا، عطیہ نے بتایا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسا کیئرنگ ہے امی، آپ کو یاد ہے جب میں شادی سے پہلے بہت بیمار ہو گئی تھی تو اس نے میرا کتنا خیال رکھا تھا، اس نے پیار سے کہا۔ یاد ہے، اللہ تم بہن بھائیوں کا پیار اسی طرح سلامت رکھے، عطیہ نے مسکرا کر کہا۔ بھائیوں کا نہیں، صرف ایک بھائی کا،
عادل کو تو شاید یاد ہی نہیں کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے، زنیرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بس وہ بہت مصروف رہتا ہے، عطیہ نے صفائی دی۔ چلے چھوڑے، امی دادی کیسی ہیں؟ زنیرہ نے بات بدلی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد زنیرہ نے فون رکھ دیا۔ فون بند کیا ہی تھا کہ فیصل کی کال آنے لگی۔ کیسے ہو فیصل؟ زنیرہ نے پیار سے پوچھا۔ آپ کیسی ہیں؟ بخار اترا؟ دانت کا درد کیسا ہے؟ اس نے آپ پہ زور دے کر پوچھا۔ بہتر ہوں، زنیرہ کا دل بھر آیا۔ عامر بھائی ہیں آپ کے پاس؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ آج کل ذرا مصروف ہیں۔ زنیرہ نے اپنے آنسو اندر اتار لیے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ فیصل خاموش ہو گیا۔ میں بھی نہیں آ سکتا ابھی آپ کے پاس؟ کچھ دیر بعد اس نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ابھی ٹھیک ہوں، ملازم ہے میرے پاس، تم فکر مت کرو، زنیرہ جلدی سے بولی۔ کوئی پرابلم ہو مجھے کال کر دیجیے گا، فیصل نے کہا۔ ضرور فیصل، ضرور۔ زنیرہ کی آواز نم ہو گئی۔ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میرے پاسنگ آؤٹ میں صرف 3 مہینے رہ گئے ہیں، آپ کے بغیر پاس آؤٹ ہونے سے انکار کر دوں گا میں، اس نے معصومانہ انداز سے کہا۔ آف کورس فیصل، میرے بغیر تم پاس آؤٹ ہو ہی نہیں سکتے، زنیرہ نے ہنس کر کہا۔ یار آپی، سورڈ آف آنر ملنے کی بڑی امید ہے، دعا کریں، اس نے دبے دبے جوش سے کہا۔ واقعی، ہائے اللہ، میں تو 100 نفل مانوں گی، زنیرہ کا دل خوش ہو گیا۔ کچھ دیر مزید گپ شپ کرنے کے بعد زنیرہ نے فون بند کر دیا۔ اس کا دل ہلکا پھلکا تھا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ میرا منا اتنا بڑا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، اس نے مسکرا کر سوچا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے بیٹھی مسکرا رہی۔ کتنی خود ترسی میں مبتلا رہتی ہوں۔ ماں باپ دور ہیں، ایک بھائی پوچھتا نہیں، شوہر بے قدر اور لاپرواہ ہے، اولاد سے محروم ہوں، لیکن ان سب محرومیوں کا مداوع اللہ نے مجھے فیصل کی شکل میں دے دیا ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، یا اللہ تیرا کروڑ بار شکر، اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ ثنا نے اسکیچ بنا کر ایک نظر مسجد پر ڈالی اور رنگوں کے انتخاب کرنے لگی۔ وہ بڑی دیر سے الیاس مسجد کے سامنے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ چشموں کی سنگم پر بنی ہوئی اس چھوٹی سی مسجد کا پانی بڑا مشہور تھا۔ صاف شفاف چشموں کا پانی، ڈرائیور پانی کے کینز بھر کر لایا۔ ثنا نے اپنی چیزیں سمیٹی۔ گھر کے برآمدے میں کورئیر سروس کا نمائندہ کھڑا تھا۔ ثنا نے اس سے لفافہ پکڑ کر دستخط کیے۔ امی، یہ ابو آپ کے نام آیا ہے۔ اندر آ کر اس نے لفافہ امی کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے، کوئی دعوت نامہ لگتا ہے؟ مریم نے اشتیاق سے پوچھا۔ امی نے لفافہ چاک کیا اور اندر موجود دعوت نامہ نکال لیا۔ کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ کا انویٹیشن تھا، انہوں نے بتایا تو مریم کو غش آ گیا۔ یہاں پہلے دن رات کانوں میں پریڈ بجتی ہے، اب تو خوابوں میں بھی پریڈ آنے لگی ہے۔ میری توجہ جو ایک اور پریڈ دیکھنے جاؤں، اس نے جل کر کہا۔ لیکن میں تو جاؤں گا آپا، آپ چلو نا ہمارے ساتھ، علی مچل کر بولا۔ ہاں ضرور، ویسے بھی میں کاکول اکیڈمی دیکھنا چاہتی ہوں، ثنا نے کہا۔ لیکن صرف پی ایم اے ہی وہ واحد چیز نہیں ہوتی جو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ دن رات کی جو پریڈ ان کے ہمسائے میں ہوتی تھی، وہ اس کا فائنل شو دیکھنا چاہتی تھی۔ شام کو سڑک کنارے پڑے فوجیوں سے اسے ہمدردی ہو چلی تھی اور وہ اسے اپنے سے لگتے تھے۔ وہ ان کے سپورٹ کے لیے جانا چاہتی تھی تاکہ ان کے لیے خوب تالیاں بجا کر حق ہمسائیگی ادا کر سکے۔ پریڈ ہوئی، مختلف شعبوں میں کارکردگی دکھانے والے کینڈیڈیٹس کے نام اناؤنس ہوئے اور پھر سورڈ آف آنر کا اعلان ہوا۔ جی سی فیصل خان۔ ثنا نے اپنے سے آگے دوسری قطار میں بیٹھے لوگوں کی خوشی سے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا اور جب فیصل خان سورڈ آف آنر لینے آیا تو وہ دم بخود رہ گئی۔ ارے اتنے خوبصورت لوگوں کو تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے، کمپلیکس ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کر، اس نے گھر آ کر مریم سے کہا۔ ایسا بھی کیا تھا اس میں؟ مریم نے بے نیازی سے پوچھا۔ واقعی بڑا ہینڈسم بچہ تھا، ماشاءاللہ، میں تو بعد میں اس سے ملی بھی تھی، تم نے دور سے اس کا قد کاٹ دیکھا تھا؟ اس کی تو آنکھیں بھی سبز تھیں، امی نے کہا۔ اوفو، مجھے نہ بتائیں، میں پہلے ہی جیلس ہو رہی ہوں، ثنا نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اور تھا بھی بڑا تمیزدار اور نرم لہجے والا، مہذب خاندان کا لگتا تھا، اس نے تعریف کی۔ خیر، ہمیں کیا کون سا اس سے کبھی سامنا ہونا ہے جو ہم اس سے مرغوب ہوں، ثنا نے کندھے اچکا کر کہا۔ خیر تم تو یہ مت کہو کہ تم کسی سے کم تو نہیں، اگر کبھی سامنا ہو بھی گیا تو ہو سکتا ہے وہ بھی تم سے مرغوب ہو جائے، مریم نے کہا۔ انسانوں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نقشے محفوظ کی طرح ان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، کوئی رد دعا کی، تو کوئی اس
انمٹ سچائی کی جو تقدیر کی گود سے پھسل کر انسانوں کے جولے میں آ گرتی ہے۔ تقدیر انسان کی تدبیر پر مسکراتی ہے اور چپکے چپکے انسان کی کہانی بنتی رہتی ہے۔ کبھی اس میں بہت سے پھندے ٹانک دیتی ہے، کبھی جھٹکے سے دھاگا توڑ دیتی ہے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کو پورا 1 ہفتہ گزرا تھا جب دروازے پر بیل ہوئی۔ ثنا کو یوں لگا جیسے گھنٹی نے اس آواز دے کر بلایا ہو۔ وہ دروازے کی طرف چلی تو اس کا دل دھڑک دھڑک کر خطرے کی گھنٹی بجانے لگا۔ اس کا رواں گنگنانے لگا، دروازہ مت کھولنا، اپنے آپ کو کھو بیٹھو گی، اس کی چٹھی اس نے خبردار کیا۔ بھاگ کر دروازہ کھولو، باہر تمہارا جیون کھڑا ہے، اس کے وجدان نے خوشی سے جھوم کر کہا۔ گہرا سانس لے کر ثنا نے اپنے کانپتے ہاتھوں پر قابو پایا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ برآمدے میں دروازے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ ثنا نے اس کا لمبا قد اور چوڑے شانے دیکھے، اس کا چہرہ دیکھے بغیر بھی وہ جان گئی کہ وہ کون ہے۔ وقت نے انگڑائی لی اور اس انمول لمحے نے جھک کر سرگوشی میں اسے بتایا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ مڑا۔ اف خدایا، اس کی آنکھیں تو واقعی سبز ہیں، ثنا کے دل نے دھڑک کر کہا۔ کائنات کی سانس تھم گئی اور اس سناٹے میں دونوں دم بخود کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ثنا نے اس کے کندھوں پر سجے ستاروں کو دیکھا، فیصل نے اس کی آنکھوں میں چمکتے ستارے دیکھے۔ تو گئی ثنا، ثنا کے دل نے مایوسی سے کہا۔ مر گئے، فیصل کے دل نے فیصلہ کیا۔ باغ میں سے ایک رنگ برنگے پھولوں والی چڑیا اڑ کر برآمدے میں لٹکے گملے کے پھولوں پر آ بیٹھی۔ چوں 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 گویا کہتی ہوں، کچھ بولو کچھ بولو۔ اس کی آواز سے فیصل نے چونک کر اس کو دیکھا تو ثنا نے خفیف ہو کر نظر جھکائی۔ فیصل نے کھنکار کر ہاتھ میں پکڑی فائل دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور دھیمی آواز میں پوچھا، قریشی صاحب ہیں؟ مرے کو مارے، شاہ مدار آواز بھی کتنی خوبصورت ہے۔ ثنا نے سوچا۔ جی نہیں، اس نے کہا۔ فیصل کے کانوں میں گھنٹیاں بجیں۔ کب تک آئیں گے؟ معلوم نہیں۔ فیصل کی آنکھیں مسکرانے لگیں، جگمگانے لگیں، ہونٹوں کے گوشوں میں مسکراہٹ کی جنبش ہوئی۔ میں دوبارہ آ جاؤں؟ جی ضرور۔ ثنا نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ ضرور انا، اس کا دل پکارا۔ آؤں گا، ضرور آؤں گا، بار بار آؤں گا، فیصل کی آنکھوں نے مسکرا کر کہا۔ اس رات اپنے بستر پر لیٹے ثنا نے مریم سے کہا، آج میں اس سے ملی۔ کس سے؟ کتنی ہی دیر ثنا نے جواب نہ دیا۔ کیا بتائے کون تھا وہ تو صرف نام ہی جانتی تھی۔ مریم نے کوہنی کے بال اٹھ کر اپنی جڑواں بہن کا چہرہ دیکھا۔ اس کی شکل و صورت ملتی تھی اور نہ ہی عادات، لیکن ان کی روحیں آج بھی اس بندھن میں بندھی تھیں جسے ساتھ لیے وہ دنیا میں آئی تھی۔ وہ اپنی بہن کے دل کی بات بغیر کہے بھی جان سکتی تھی۔ وہ سارڈ آف آنر والا؟ مریم نے پوچھا۔ ثنا چپ رہی۔ کہاں ملا؟ مریم نے ایک اور سوال کیا۔ گھر آیا تھا ابو سے ملنے، ثنا نے دھیمی آواز سے کہا۔ پھر؟ مریم، میں خود سے بہت شرمندہ ہوں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ مزاج نہ عادات، صرف شکل و صورت دیکھ کر میں اتنی سطحی باتوں پر یقین تو کبھی نہیں رکھتی تھی۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کتنی ہی دیر دونوں کے بیچ میں خاموشی رہی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں روحیں اکٹھی رہتی ہیں اور دنیا میں آنے کے بعد یہاں اپنے ساتھیوں کو پہچان لیتی ہیں۔ جتنا قریبی تعلق وہاں ہوتا ہے اتنا ہی کشش انہیں یہاں ایک دوسرے میں محسوس ہوتا ہے، مریم نے کہا۔ واقعی؟ ثنا نے پوچھا۔ ہاں، دیکھو نا، جو بھاگ بھاگ کر پریڈ کے بعد سڑک پر پڑے فوجیوں کو دیکھنے جاتی تھی، تمہاری روح تمہیں کھینچ کر کرے جاتی تھی کہ وہاں جاؤ، وہاں تمہارا روحانی ساتھی کسی کھڈے یا نالے میں سویا پڑا ہوگا۔ مریم اسے فلسفانہ انداز میں سمجھا رہی تھی۔ دونوں ہنسنے لگیں۔ ثنا نے تکیہ اٹھا کر مریم کو دے مارا۔ کمر ان کی نفرئی ہنسی سے گونج اٹھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ فیصل نے سر جھٹک کر اپنے خیالات کو فوکس کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح تو اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں کئی لڑکیوں کو دیکھا تھا، دل میں ان کی خوبصورتی، ذہانت یا ٹیلنٹ کو سراہا تھا، لیکن یہ کیفیت تو اس کی کبھی نہ ہوئی تھی۔ شام کو وہ ٹینس کھیلنے نکلا تو اپنے خیالوں میں گم پچھلے گراؤنڈ میں جہاں نکلا وہاں لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ ریکٹ ہاتھوں میں لیے وہاں بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ میچ ختم ہو گیا، اندھیرے چھا گیا، لڑکے گراؤنڈ سے چلے گئے، وہ پھر بھی وہاں بیٹھا خالی گراؤنڈ کو دیکھتا رہا۔ ہوش کر فیصل، پاگل ہو گیا کیا؟ چل اٹھ، اندر چل، اس نے اپنے آپ کو ڈانٹا۔ کمرے میں آ کر وہ کپڑے بدلے بغیر بستر میں لیٹ گیا۔ فیصل، چل یار، کھانے کے لیے آ جا، قورمہ پکا ہے آج میس میں۔ یاسر نے دروازے سے جھانک کر آواز دی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، تم لوگ جاؤ۔ تمہیں بھوک نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو شام کو ٹینس کھیلنے بھی نہیں آیا؟ ہاں بس کچھ سر میں درد تھا۔ اتنا نازک مزاج تو نہیں ہے؟ تو زیادہ درد ہے؟ دوائی لے چل کر۔ او یار کچھ نہیں، بس سو جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اچھا چل پھر تو سو جا۔ اس کے جانے کے بعد فیصل نے کروٹ بدل کر تکیہ سر پر رکھ لیا۔ تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹا رہا، پھر فون اٹھا کر سارا کو فون کیا۔ آپی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سلام دعا کے بعد اس نے جھجک کر کہا، ہاں بولو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا؟ کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ میں اس ویک اینڈ پر نہیں آ سکوں گا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، کیوں؟ وہ مجھے کچھ کام ہے۔ اچھا چلو اگلے ویک اینڈ پر آؤ گے نا؟ سارا نے مایوسی سے کہا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ بہت دیر فون ہاتھ میں لیے سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر دوبارہ کال ملائی۔ عادل یار ایک بات تو بتاؤ۔ دیکھو فیصل، اگر تم پھر سے کوئی شادی کا شوشہ چھوڑنے لگے ہو۔ عادل نے اس کب بات سے بغیر کہنا نہیں تمہاری بات نہیں ہے، میری بات ہے۔ تمہاری بات ہے؟ ہاں۔ کیا کر بیٹھے ہو؟ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ بتاؤ تم لو اینڈ فرسٹ سائٹ پر یقین رکھتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں؟ آپ کو پہلی نظر میں کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے، پھر آپ کا دل اس سے شادی پر تل جاتا ہے، پھر کچھ دن بعد آپ کو عقل آ جاتی ہے۔ وہ روانی میں کہہ رہا تھا۔ اچھا یہ فیلنگ آ کر گزر جاتی ہے؟ ہاں کچھ دن لگتے ہیں، پھر اس کو فاقہ ہو جاتا ہے۔ ہر بیماری کی طرح اپنا وقت لے کر ٹلتا ہے یہ بھی۔ ہے یا زکام؟ اچھا یہ بتاؤ تمہیں ہوا کبھی لو؟ کئی دفعہ۔ اس لیے تم شادی کے لیے نہیں مانتے؟ اوہ یار وہ اور بات ہے۔ کیا بات ہے؟ دیکھو شادی پوری زندگی کا معاملہ ہے، ایسے منہ اٹھا کر نہیں کر لی جاتی شادی۔ کسی لڑکی کو 2-3 سال تک اچھی طرح جاننے پرکھیں پھر شادی کریں۔ تو تم پرکھ لو کسی لڑکی کو۔ فیصل نے بھی اس کی جان چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں کچھ کہوں گا تو پھر امی اور دادی کو میرے پیچھے لگا دو گے۔ 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، پورا ہفتہ گزر گیا، فیصل کو افاقہ نہ ہوا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو آنکھوں کے آگے اس کا معصوم چہرہ آ جاتا، آنکھیں کھولتا تو کانوں میں میٹھی آواز گونجنے لگتی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ جی نہیں، معلوم نہیں۔ جی ضرور۔ اور ان چند لفظوں نے اس کا چین چھین لیا تھا۔ اس نے ایکسرسائز کا وقت بڑھا دیا، دونوں کی ڈیوٹیاں دینے لگا، لائبریری جانے لگا، دوستوں میں زیادہ وقت گزارنے لگا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں دوا کی اب مصیبت یہ تھی کہ محبوب کی گلی جائے کس بہانے۔ وہ فائل تو قریشی صاحب نے اسی دن اپنی چپراسی بیچ کر منگوا لی تھی۔ کس قدر ایفیشینٹ تھے محبوب کے ابا۔ پاسنگ آؤٹ ہو چکی تھی، اس لیے پریڈ کو بھی مہینے کا بریک مل گیا تھا، ورنہ وہ کسی بہانے پریڈ گراؤنڈ میں چلا ہی جاتا۔ کمال ہو گیا یار، میں میڈل جیتا تھا، میں فیل ہو رہا تھا۔ وہ دل میں سوچتا، اسے بلانے کی کوشش کرتا تو بلایا نہ جاتا تھا، اور اس سے ملنے کی کوئی تدبیر سوجی نہ تھی۔ نہ جانے رفتن نہ پائے ماندن دوستوں میں بیٹھتا تو سوچوں میں گم رہتا، ان کے ساتھ باہر جاتا تو گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھتا رہتا، گویا کسی کی تلاش کر رہا ہو۔ اس سے کچھ بن نہ پڑتی تھی، اور وہ حیران و پریشان اپنے دل کو سمجھانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا تھا۔ شاید میں پاگل ہو رہی ہوں، ثنا نے اپنا سر تھام کر سوچا۔ شام کو اس نے اپنے آپ کو لان میں پھولوں کے پاس کھڑے پایا تو ایک دم سے چونک گئی۔ یہاں کیوں آئی میں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ اپنے آپ سے ناراض ہوگی۔ دن تھا کہ اڈھیر من میں گزرتا تھا، رات تھی کہ خیالوں میں گزرتی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں فیصل تو بہت عجیب ہو گیا ہے، آج کوئی بہانہ نہیں سنے گا، چل ہمارے ساتھ ذرا گھوم پھر کر آتے ہیں، مونا لیزا اسے کافی پئیں گی، یاسر نے کہا۔ کہاں ہے یہ تیری مونا لیزا؟ فیصل نے اسے بغیر دیکھے پوچھا۔ یار بڑا اچھا کیفے ہے پریڈ گراؤنڈ کے پاس۔ کہاں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ پریڈ گراؤنڈ کے پاس؟ یار پہلے تو پریڈ کر کر کے ہمت نہیں رہتی تھی ادھر ادھر دیکھنے کی، اب ذرا یہ، اس نے کچھ شوق لہجے میں کہا۔ کب جا رہے ہیں؟ اس نے جلدی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ بس کوئی 2 گھنٹے تک۔ ابھی چل۔ وہ تیزی سے اٹھے ہوئے تو یاسر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ابھی؟ اچھا چل پھر۔ بڑے دن بعد فیصل دل لگا کر تیار ہوا۔ وہ پریڈ گراؤنڈ پہنچے۔ فیصل نے جان بوجھ کر اس کے گھر کے سامنے جیپ کو 2-3 جھٹکے دیے اور جیپ روک لی۔ کیا ہوا؟ دوستوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، انجن دیکھتا ہوں۔ اس نے جیپ سے اتر کر اس کا بونٹ اٹھا لیا اور اس کی اوٹ میں کھڑا ہو کر ثنا کے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ بڑی دیر دیکھتا رہا، کوئی نظر نہ آیا۔ مایوس ہو کر اس نے بونٹ بند کیا اور پھر سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ جیپ سٹارٹ کی اور وہ سب مونا لیزا پہنچے۔ ارے یہ تو اس کے گھر سے 3 منٹ کا پیدل راستہ ہے، اس نے خوش ہو کر سوچا۔
بھئی مجھے یہ کیفے بہت پسند آیا، ہم یہاں روز آیا کروں گا۔ اس نے دوستوں سے کہا۔ لیفٹیننٹ صاحب، اتنی تنخواہ نہیں ہے آپ کی کہ آپ روز روز یہاں آ کر کافی پئیں۔ عیاشی آپ اپنے ابا کے پیسوں پہ کر سکتے ہیں، اپنے پیسوں پہ نہیں، یاسر نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ گڈ آئیڈیا، فیصل نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ واپسی پر جیپ ثنا کے گھر کے سامنے گزارتے ہوئے اس نے آہستہ کر لی اور سائیڈ ویو مرر میں یکٹک اس کے گھر کی طرف دیکھتا رہا۔ کہاں جا رہا ہے قریشی صاحب؟ میں نہ ٹھونک دینا، یاسر نے چلا کر کہا تو فیصل نے زور کی بریک لگائی کہ یاسر کا سر ونڈ سکرین پر جا ٹکرایا۔ ابے مار ڈالا، اس نے دہائی دی، لیکن فیصل کہاں سن رہا تھا۔ وہ کود کر جیپ سے اترا اور دوڑ کر قریشی صاحب کو جا لیا۔ ان کے ساتھ شاید ان کی بیگم بھی تھی۔ فیصل نے غور نہیں کیا، اس کی نظریں تو صرف ثنا کے چہرے پر تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر ذرا سا مسکرائی، پھر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہنے لگی۔ فیصل نے قریشی صاحب سے ہاتھ ملا اور اپنا تعارف کروایا۔ سر، وہ میں کنونٹمنٹ ریکارڈ کی فائل آیا تھا آپ کے لیے۔ اس نے کہا۔ وہ فائل تو میں نے تبھی منگوا لی تھی، قریشی صاحب نے حیران ہو کر کہا۔ جی جی، فیصل کو سمجھ نہ آیا اب کیا کہے۔ نظریں تھی کہ ثنا کے چہرے کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن قریشی صاحب کے سامنے کھڑا وہ دل محسوس رہا تھا۔ جب آپ کا کام ختم ہو جائے تو میں لینے آ جاؤں گا۔ اس نے ایک اور کوشش کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود بھجوا دوں گا۔ وہ وارڈ بھی خالی گیا۔ نو پرابلم سر، میں اکثر یہاں مونا لیزا آتا رہتا ہوں، آپ کو کوئی کام ہو میں حاضر ہوں۔ تھینک یو، ضرورت ہوئی تو ضرور کہوں گا، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ مونا لیزا نے اچھا اثر ڈالا ہے اس کی صحت پر، تب سے چہک رہا ہے۔ یاسر نے جب پی ایم میں واپس جا کر دوستوں کو بتایا تو سب کا ایک بھرپور کہکہ پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ سن فیصل، ایک لڑکی دیکھی ہے میں نے، دادی نے فون پر فیصل کو کہا۔ میں نے بھی، فیصل نے بھی جیسے دھماکہ کیا۔ عادل کے لیے؟ دادی نے پوچھا۔ نہیں، اپنے لیے۔ چپ کر، ہر وقت مذاق، دادی خفا ہوگی۔ اب ہی تو میں سیریس ہوا ہوں، وہ سنجیدگی سے ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ تو لاہور کب آئے گا؟ دادی نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہائے دادی، کیسے آؤں؟ کسی نے باندھ رکھا ہے مجھے یہاں، 2-3 مہینے تک آؤں گا۔ فیصل کی آنکھوں کے آگے ثنا کا چہرہ آ گیا۔ چلو اچھا ہے، تب تک عطیہ بھی ٹھیک ہو چکی ہوگی، دادی روانی میں کہہ گئیں۔ کیا ہوا امی کو؟ فیصل نے چونک کر پوچھا۔ ارے میرے بلکر دماغ، کچھ نہیں ہوا، بالکل کچھ نہیں ہوا۔ دادی مجھے فوراً بتائیں امی کو کیا ہوا ہے، ورنہ میں کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا، فیصل نے دھمکی دی۔ بیٹا بڑی بیمار ہے، عطیہ تجھے بتانے سے منع کیا تھا، تو خواہ مخواہ وہاں بیٹا پریشان ہوگا، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، دادی نے ہتھیار ڈال دیے۔ امی سے بات کروائیں میری، اس نے جلدی سے دادی کو کہا۔ سو رہی ہے وہ، ان کا لہجہ اب دھیما تھا، لگتا ہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ دادی میں کل ہی لاہور کے لیے نکلتا ہوں، ایک دن ہی رک سکوں گا، آپ امی ابو کو بتا دیجیے گا، اس نے گویا انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ دادی کا فون رکھ کر فیصل نے زنیرہ کو فون کیا اور اسے تیار رہنے کو کہا۔ وہ آرمی کے ٹرک میں اسلام آباد تک چلا جاتا تھا اور پھر وہاں سے زنیرہ کو ساتھ لے کر اس کی گاڑی میں لاہور آ جاتا تھا۔ اس اچانک ٹرپ کا سن کر زنیرہ خوش ہو گئی۔ فیصل کی کمپنی میں وہ بہت خوش رہتی تھی، وہ اسے جتنا ہنساتا تھا اسے لگتا تھا کہ 1 مہینے کی ہنسی کا کوٹہ پورا ہو گیا۔ اس نے خوشی خوشی کھانے پینے کی ڈھیروں چیزیں بنائیں، سینڈوچ، براؤنیز، روسٹ اور فیصل کی پسند کی کوکیز۔ فیصل اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتا تھا، کھانے پینے میں بہت احتیاط کرتا تھا، اس لیے اپنے لیے چائے رکھی اور فیصل کے لیے تھرموس بھر کر دودھ۔ کسی یاد نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ فیصل کو دودھ بہت پسند تھا، 2 گھنٹے میں وہ پورا دھچکا کا دودھ کا ختم کر دیتا تھا۔ ابو نے اس کی خاطر گھر میں بھینس پال لی، اس کا دودھ کا گلاس اتنا بڑا تھا کہ جگ لگتا تھا۔ عادل نے اس کا مذاق اڑایا۔ دودھ پیتے بچے ہی رہو گے یا بڑے بھی ہوگے؟ وہ پوچھتا۔ میں تو بڑھاپے میں بھی دودھ پیا کروں گا، فیصل سنی انسنی کر دیتا اپنے پوتوں پوتیوں کو فیڈر چھین کر۔ عادل اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا۔ بھئی مجھے تو جنت میں جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی، میں تو دودھ کی نہر کے کنارے گھر بناؤں گا اپنا، وہ سنجیدگی سے کہتا۔